بلوچ صاحب 27ویں آ گئی ہے، عام آدمی پوچھتا ہے کیا فائدہ ہوا مجھے، نظام میں کیا بہتری آئی، کچھ میرے لیے بھی ہے اس میں کہ نہیں؟ میں نے اسے کہا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ریلیکس کرو۔ 28ویں میں آپ کے لیے بلدیاتی نظام آ رہا ہے، بڑا فعال نظام ہوگا، گورننس مینجمنٹ بہتر ہوگی، اور بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے جڑے ہوئے بھی کچھ اہم معاملات ہوں گے اس ترمیم کے اندر شامل، اللہ کرے غریبوں کا خیال کیا جائے۔ آپ کی نظر میں سر عام آدمی کے لیے کچھ ہونے والا ہے بلدیاتی نظام میں بہتری لا کر؟ علی گوہر بلوچ صاحب۔ دیکھیں جتوئی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے نیازی صاحب کی جنہوں نے جب پنجاب میں بزدار کو لا کے بٹھایا تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے بلدیاتی نظام کی گردن پہ چھری چلائی اور اس بلدیاتی نظام کو توڑا، غیر فعال کیا، اور ان بلدیاتی اداروں کا جو مال تھا وہ اس وقت ان کے دور میں ہڑا پوتا رہا، اور نہ صرف بلدیاتی اداروں کا نظام ہڑپ ہوتا رہا بلکہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل آئے۔ پاکستان کی تاریخ میں القادر ٹرسٹ سے بڑا سکینڈل کوئی نہیں آیا کرپشن کا، اور اس کا سہرا بھی جو ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب کے سر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ان کی ساری ٹیم تھی وہ اسی شبانہ روز، کبھی توشہ خانہ، کبھی ان چیزوں میں مصروف تھی۔ بلدیاتی الیکشن انہوں نے توڑے تھے، ہم نے آ کر بلدیاتی لیجسلیشن کی ہے اور پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ ضرور ہے کہ پورے تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک یکساں بلدیاتی نظام دیا جائے، اس پر بھی غور و خوض ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی ترمیم آ سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلدیاتی نظام کو مؤثر کرنا، یہ تو خود جمہوریت کے بڑے دعوے دار ہیں بقول ان کے، لیکن ان سے آج تک کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے بلدیاتی ادارے پنجاب میں کیوں توڑے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس کے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ بالکل آج تو یہ بڑا جمہوریت بھاشن۔ یعنی بلوچ صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بلدیاتی نظام کو تباہ و برباد کیا، ختم کیا، پی ڈی ایم 1 میں، پی ڈی ایم 2 میں، موجودہ دور میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ عوام تو یہ پوچھیں گے آپ سے سر کہ آپ نے بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کیا، پیروں پہ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ بالکل، ہم تو بلدیاتی نظام دیکھیں نا، پہلے بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کروائے تھے، اور جب مشرف کا کو ہوا تھا اس وقت بھی بلدیاتی نظام تھا جس کو توڑا گیا تھا، اور یہ وہی مشرف ہے جس کی الیکشن کمپین جو تھی ریفرنڈم کی وہ بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے، یہ اس کے ایجنٹ تھے اس وقت۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو مہنگائی کی شرح جو تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ تھی، آج بھی الحمدللہ سنگل ڈیجٹ پہ، ان کو آج کی کامیابیاں نظر نہیں آتی، آج ان کو مارکہ حق کی کامیابی بھی نظر نہیں آئے گی۔ آج ان کو جس طرح سے پنجاب میں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھی، آج کی وزیر اعلیٰ ان کے ہاتھوں میں اسکالرشپ پکڑا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سولرائزیشن ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، آج پنجاب کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ آپ نے کہا بلوچ صاحب کہ پنجاب میں جلدی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کتنا جلدی سر؟ اس سال یا اگلے سال کے شروع میں؟ کچھ ٹائم تو بتائیں۔ نہیں، یہ نیکسٹ ایئر کے سٹارٹ میں ہی، اب ظاہر ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہ سٹارٹ میں بلدیاتی الیکشن تو یہ ٹائمنگ، بلوچ صاحب اس ٹائمنگ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، یہ ٹائمنگ اب اس لیے کہ ان کو اختیارات ملنے والے ہیں اس لیے اب کروائے جا رہے ہیں سر؟ نہیں، دیکھیں اس میں ظاہر ہے لیجسلیشن کی ضرورت تھی، اور انہوں نے تو پرانا سسٹم ہی سارا سوک ٹاج کر دیا تھا، اور اب ظاہر ہے کہ اس پر لیجسلیشن والا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، اور اس کے تحت جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ایک قسم کی بلدیاتی کمپین تو شروع ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو گئیں تو جو ایم کیو ایم کی پرپوزل ہے وہ بھی زیر غور ہے کہ پورے چاروں صوبوں کے اندر وہ جس طرح سے یکساں ایک بلدیاتی نظام چاہتے ہیں تو اس پر بھی غور و خوض بلوچ صاحب کیا موقع جا کا رہا ہے۔ فائدہ اٹھا رہا ہوں، ایک اور سوال ہے آپ ہی سے پوچھنے کے لیے، سندھ سے جڑا ہوا بڑا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان جاری ہوا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کچھ وکلا رہنمائیں ان کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اسے مکمل طور پہ رد کیا ہے پیپلز پارٹی نے، کہ نئے صوبے، نئے یونٹس، اس کے اوپر کچھ بات کرنا پسند کریں گے آپ بلوچ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تجاویز تو مختلف لوگوں کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آتی ہیں، ظاہر ہے مرکز کے اندر اتحادی حکومت ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بالکل مشاورت کرنے میں، مطالبہ کرنے میں کوئی وہ مطلب ہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ
تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ان چیزوں کے اوپر متفق ہو جائے تو ظاہر ہے وہ ہوگا. تجویز ایک آئی ہے, تجویز کو ہم بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے اوپر میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی کمنٹ لینا چاہوں گا. شاہدہ صاحبہ, بلوچ صاحب کنفرم کر رہے ہیں تجویز آئی ہے, تجاویز سب کی طرف سے آتی ہیں, اور یہ کچھ اشارے بھی دیے گئے تھے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ بلدیاتی نظام کی ترمیم کے اندر پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر نئے یونٹس. کچھ جواب دینا پسند کریں گی بریفلی شاہدہ صاحبہ؟ دیکھیں جس طرح جتوئی صاحب آپ نے عرض کیا کہ کل شرجیل صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, انہوں نے سندھ کی گورنمنٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے واضح طور پہ جواب بھی دیا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کی خواہش پہ, کسی کی تجویز کے اوپر اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. فیصلے ہوتے ہیں, اس کا آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے. اگر صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلی کے اندر ریزولیشن آتی ہے اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوتی ہے تو صوبے بنتے ہیں. ایم کیو ایم کافی عرصے سے اس چیز پہ سیاست کرتی رہی, لسانیت کی, عصبیت کی, اور آپ نے دیکھا اس صوبے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کا قتل عام ہوا اسی ایم کیو ایم کی انہی خواہشات, انہی چیزوں پہ کہ جی ہم کوٹا سسٹم ختم کرا دیں گے تو ہم جو ہیں صوبے بنا دیں گے, تو اردو بولنے والے مہاجروں کو جو انہوں نے قتل عام کروایا, یہ سب ہم اب پوری قوم نے دیکھا ہے. اور یہاں کے عوام اب آزادی کے ساتھ, سندھ کے عوام مل جل کر رہ رہے ہیں, کراچی کا امن بحال ہے, کراچی کی روشنیاں بحال ہیں. اور اب یہ وہ دور لانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نعرے لگا کے شوفے دے کر جو ہے وہ قتل عام دوبارہ سے کیا جائے, لسانیت پہ, عصبیت پہ. تو اب کراچی کے عوام ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, صوبہ سندھ کے عوام ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس کا طریقہ کار موجود ہے. اب جب ان کی میجورٹی نہیں ہے تو اس طرح کے نعرے یا بات کرنے کی میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت بھی نہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت زور و شور پر ہے. عدالتوں کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے, پہلے بات کر لیتے ہیں بلدیاتی نظام کے اندر ایم کیو ایم کی یہ خواہش ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ڈائریکٹ فیڈرل سے ہی لوکل باڈیز کو ملنا شروع ہو جائیں تاکہ پروونشل گورنمنٹس کا اس میں عمل دخل نہ رہے اور اختیارات ان کے فنڈز برابر رہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں لوکل باڈی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اسلام آباد میں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہاں پر ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں جلد از جلد, یعنی کہ اب شاید 28ویں ترمیم میں جیسی پاورز بڑھ جائیں گے بلدیاتی گورنمنٹس کے, لوکل باڈیز کے, تو پھر الیکشنز ہوں گے پنجاب کے اندر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی. آپ کی نظر میں یہ جو ایم کیو ایم کی خواہشات ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے, یہ صحیح ہیں, نہیں ہیں, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ 28ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, اور اتنی جلدی یہ امینڈمنٹس آنا شاہدہ رحمانی صاحبہ کیا تاثر دیتا ہے آپ کی بصیرت کے مطابق؟ میڈم بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. امینڈمنٹس بھی آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہوتے رہی, 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اور 27 مرتبہ جو ہے اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اور جب اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی تو بہت شور غوغا مچا ہوا تھا, 26 پہ بھی مچا ہوا تھا. لیکن پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے اور مکمل طور پہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم بھی ہے. پارلیمنٹ اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور رہی بات یہ کہ کسی کی خواہش, تو خواہشات پر کبھی ترمیم نہیں ہوتی. یہ ریکنسیلیشن کے ساتھ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو باہمی اعتماد میں لیا جاتا ہے. اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ایم کیو ایم نے اسی طرح کا شور مچایا تھا. بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہو, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ پارلیمنٹیرین اپنی لیجسلیشن, قانون سازی اور جو پارلیمانی امور ہیں اس کو صحیح طور پر انجام دہی کر سکیں. ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سڑکیں بنائیں, نالے, سیوریج یا اس طرح کے جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہے اس کو کریں. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, اسے با اختیار ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے.